السلام علیکم ویورز۔ 1 اگست 1965 وہ دن جب پاکستان نے اپنی تاریخ کے سب سے متنازع فوجی آپریشن کا آغاز کیا، آپریشن جبرالٹر۔ اس آپریشن کا مقصد کشمیر کے مسلم اکثریتی علاقے میں گھس کر بغاوت کو ہوا دینا اور کشمیر کو ہندوستان کے تسلط سے آزاد کرنا تھا۔ یہ آپریشن نہ صرف فوجی حکمت عملی کا ایک اہم باب ہے بلکہ اسی آپریشن نے 1965 کے پاک بھارت جنگ کو بھی جنم دیا۔ آپریشن جبرالٹر کیوں ناکام ہوا اور اس کا 1965 کی جنگ سے کیا تعلق ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم یہی کچھ ڈسکس کریں گے۔ میں ہوں ڈاکٹر تنویر اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں سوشل ڈائگنوسس۔ 1947 میں برصغیر کی تقسیم کے بعد کشمیر ایک متنازع خطہ بن گیا۔ پاکستان اور بھارت دونوں نے اس پر اپنا دعویٰ کیا اور پہلی پاک بھارت جنگ نے کشمیر کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، مقبوضہ کشمیر اور آزاد کشمیر۔ 1962 میں چین کے ہاتھوں ہندوستان کی شکست نے پاکستانی قیادت کو باور کرایا کہ ہندوستان کی فوج کمزور ہے۔ اس کے علاوہ دسمبر 1963 میں سری نگر کے درگاہ سے مقدس تبرک کے غائب ہونے سے کشمیری مسلمانوں میں بے چینی پھیل گئی، جسے پاکستان نے بغاوت کے لیے موضوع سمجھا۔ پاکستان نے اپریل 1965 میں رن آف کچھ میں آپریشن ڈیزرٹ ہاک کے ذریعے بھارتی فوج کی کمزوری کو جانچا، جہاں پاکستانی فوج کو کچھ کامیابیاں ملی۔ اس سے پاکستانی قیادت خصوصاً صدر ایوب خان، وزیر خارجہ ذوالفقار علی بھٹو اور میجر جنرل اختر حسین مالک کی حوصلہ افزائی ہوئی کہ کشمیر کو آزاد کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ آپریشن جبرالٹر کا نام اسلامی تاریخ سے متاثر تھا، جو 711 میں طارق بن زیاد کی اسپین فتح کے مقام جبل الطارق سے لیا گیا تھا۔ آپریشن جبرالٹر کی منصوبہ بندی 1950 کی دہائی سے ہو چکی تھی، لیکن بین الاقوامی دباؤ اور نامناسب حالات کی وجہ سے اسے 10 سال تک ملتوی کرنا پڑا۔ منصوبے کا بنیادی مقصد کشمیر کی مسلم اکثریتی آبادی کو بھارت کے خلاف بغاوت پر اکسانا تھا۔ پاکستانی فوج کے باقاعدہ سپاہی اور آزاد کشمیر ریگولر فورس کے جوان مقامی کشمیریوں کی بیس میں لائن آف کنٹرول کے پار چلے گئے۔ ان کا ہدف تھا کہ وہ بھارتی فوج کی مواصلاتی نظام کو منقطع کریں، اہم تنصیبات جیسے پل، سرنگیں، ایئر فیلڈز اور فوجی چوکیوں پر حملے کریں اور مقامی آبادی کے ساتھ مل کر ایک وسیع تر عوامی بغاوت کو ہوا دیں۔ یہ آپریشن میجر جنرل اختر حسین مالک کی سربراہی میں تھا، جو 12ویں ڈویژن کے جنرل آفیسر کمانڈنگ تھے۔ پاکستانی فوج نے اس آپریشن کے لیے تقریباً 5000 سے 7000 جوانوں پر مشتمل ایک فورس تیار کی، جسے جبرالٹر فورس کا نام دیا گیا۔ یہ فورس 10 دستوں میں تقسیم تھی، ہر دستے میں 5 کمپنیاں شامل تھیں اور ہر کمپنی میں تقریباً 150 سے 200 جوان تھے۔ ان دستوں کے نام اسلامی تاریخ کے عظیم فوجی رہنماؤں اور حکمرانوں جیسے غزنوی، صلاح الدین، طارق اور بابر کے نام پر رکھے گئے تھے۔ انفلٹریٹرز کو گوریلا جنگ کی خصوصی تربیت دی گئی تھی، جس میں چھاپہ مار کارروائیاں، دھماکہ خیز مواد کا استعمال اور مقامی آبادی کے ساتھ تعاون کی تکنیکیں شامل تھیں۔ انہیں ہلکے ہتھیاروں جیسے رائفلیں، دستی بم اور مشین گنر کے ساتھ خشک راشن اور محدود ایمونیشن فراہم کیا گیا تاکہ وہ طویل عرصے تک آپریشن جاری رکھ سکیں۔ پاکستانی قیادت کا خیال تھا کہ بھارتی فوج جو 1962 کی چین جنگ کے بعد مورال اور تیاری کے لحاظ سے کمزور تھی، اس غیر روایتی جنگ کا مقابلہ نہیں کر پائے گی۔ اس کے علاوہ پاکستانی قیادت یہ توقع کر رہی تھی کہ کشمیری عوام پاکستان فوج کا ساتھ دے گی اور اس طرح آپریشن کے شروع ہوتے ہی پاکستان کو ایک اپر ہینڈ مل جائے گا۔ اس آپریشن کی کامیابی کے لیے رازداری کو انتہائی اہمیت دی گئی اور پاکستانی فوج کے اپنی نقل و حرکت کو بھارتی انٹیلیجنس سے چھپانے کے لیے خصوصی اقدامات کیے۔ آپریشن جبرالٹر کا باقاعدہ آغاز 1 اگست 1965 کو ہوا، جس میں پاک فوج کو پہلے مرحلے میں کچھ کامیابیاں ملی اور وہ دشمن کے کچھ چیک پوسٹ اور مواصلاتی نظام تباہ کرنے میں کامیاب ہوئے۔ جبرالٹر فورس نے گلمرگ، اڑی اور بارہمولہ کی طرف پیش قدمی کی، جہاں وہ پرپنجال کے دشوار گزار پہاڑی راستوں سے گزرے۔ یہ سفر انتہائی سخت تھا، برفیلے ڈلانوں پر پھسلن، گہری وادیوں میں اترائی اور رات کی تاریکی میں چھپ کر چلنا ان کے عزم کا امتحان تھا۔ جبرالٹر فورس کے جوان، جن میں سے کئی آزاد کشمیر کے مقامی رضاکار بھی شامل تھے، اپنے ساتھ محدود اسلحہ اور راشن لے کر نکلے تھے۔ ان کا مشن تھا کہ وہ بھارتی فوج کے پس منظر میں گوریلا حملے کریں اور مقامی کشمیری آبادی کو بغاوت پر آمادہ کریں۔
پاکستان ایئر فورس نے جبرالٹر فورس کی مدد کے لیے فضائی امداد فراہم کی، جس میں رات کے وقت ایمونیشن اور ضروری سامان کے پیکٹ گرائے گئے۔ ان سورٹیز نے پاکستانی دستوں کی حوصلہ افزائی کی، لیکن خطرات بھی بڑھائے، کیونکہ بھارتی فوج کے گشت ایسی سرگرمیوں پر نظر رکھے ہوئے تھے۔ ابتدائی طور پر جبرالٹر فورس نے کئی چھوٹے علاقوں پر قبضہ کیا اور بھارتی فوج کے مواصلاتی نظام کو نقصان پہنچایا۔ انہوں نے ریڈیو اسٹیشنز کو خاموش کیا اور سپلائی ڈپوؤں پر حملے کیے، جس سے بھارتی فوج کے کمانڈ اینڈ کنٹرول میں عارضی خلل پڑا۔ تاہم منصوبہ جلد ہی غیر متوقع مشکلات سے دوچار ہو گیا۔ پاکستانی قیادت نے امید کی تھی کہ مقامی کشمیری آبادی، جو بھارتی کنٹرول سے ناراض تھی، جبرالٹر فورس کا ساتھ دے گی اور ایک بڑے پیمانے پر بغاوت کا آغاز ہوگا، لیکن یہ توقعات حقیقت سے دور تھی۔ کئی کشمیری دیہاتی جنہوں نے جبرالٹر فورس کو پہاڑوں میں دیکھا، خوف اور شک کے عالم میں بھارتی فوج یا مقامی پولیس کو ان کی موجودگی کی اطلاع دینے لگے۔ اس غیر متوقع رد عمل نے پاکستانی منصوبے کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ 15 اگست 1965 تک بھارتی فوج نے جبرالٹر فورس کی موجودگی کا پتہ لگایا اور ایک منظم جوابی کارروائی شروع کی۔ اگست کے آخر تک جبرالٹر فورس کے زیادہ تر ارکان یا تو گرفتار ہو چکے تھے، لڑائی میں مارے جا چکے تھے، یا برفیلے پہاڑوں اور گھنے جنگلوں میں بھاگنے پر مجبور ہو چکے تھے۔ رات کے وقت گرفتاری سے بچنے والے چند پاکستانی نوجوان چھپتے ہوئے واپسی کی کوشش کرتے۔ ان کے چہرے تھکاوٹ اور مایوسی سے لبریز تھے، لیکن ان کا عزم اب بھی زندہ تھا۔ ایک سپاہی رحیم نے اپنے ساتھی سے کہا، ہم ہار نہیں مانتے، یہ جنگ ختم نہیں ہوئی۔ لیکن حقیقت یہ تھی کہ آپریشن جبرالٹر اپنے بنیادی مقاصد حاصل کرنے میں ناکام ہو چکا تھا۔ بھارتی فوج کی تیزی اور مقامی آبادی کی غیر جانبداری نے اس منصوبے کو شدید دھچکا پہنچایا۔ آپریشن جبرالٹر کی ناکامی کے کئی وجوہات تھے۔ سب سے بڑی وجہ پاکستانی قیادت کا یہ مفروضہ تھا کہ کشمیری عوام بغاوت میں پاکستانی فوج کا ساتھ دے گی، لیکن حقیقت میں مقامی کشمیریوں نے پاکستانی فوج کا ساتھ دینے سے انکار کیا تھا۔ دوسرا آپشن کی منصوبہ بندی اور رابطہ کاری میں شدید خامیاں تھی۔ جبرالٹر فورس کے درمیان رابطے کا نظام کمزور تھا اور جلد ہی بھارتی فوج کے ہتھے چڑھ گئے۔ تیسرا، پاکستان نے بھارتی فوج کی صلاحیت کو کم سمجھا۔ 1962 کی جنگ کے بعد بھارتی فوج نے اپنی صلاحیتوں کو بہتر کیا تھا اور وہ تیزی سے جواب دینے کے قابل تھی۔ آپریشن کی خفیہ نوعیت برقرار نہ رکھی جا سکی۔ پاکستانی فوجیوں کے مقامی لباس میں ہونے کے باوجود ان کی زبان اور حرکات نے انہیں بے نقاب کر دیا۔ آپریشن جبرالٹر کی ناکامی نے پاکستان کو ایک مشکل صورتحال سے دوچار کر دیا۔ بھارت نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے 28 اگست 1965 کو حاجی پیر پاس پر قبضہ کر لیا۔ اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے پاکستان نے 1 ستمبر 1965 کو آپریشن گرینڈ سلیم شروع کیا، جس کا بنیادی مقصد اخنور پر قبضہ کرنا تھا۔ اخنور کی اسٹریٹجک اہمیت بہت زیادہ تھی، کیونکہ یہ جموں و کشمیر میں بھارتی فوج کی اہم سپلائی لائن اور مواصلاتی مرکز تھا۔ اس علاقے پر قبضہ کرنے سے بھارتی فوج کی سپلائی اور کمک بری طرح متاثر ہوتی، جس سے پاکستانی فوج کو کشمیر میں مضبوط پوزیشن حاصل ہو سکتی تھی۔ آپریشن گرینڈ سلیم کی قیادت میجر جنرل اختر حسین مالک نے کی، جنہوں نے پاکستانی فوج کو اخنور کی طرف پیش قدمی کے لیے منظم کیا تھا۔ پاکستانی فوج نے ابتدائی طور پر نمایاں کامیابیاں حاصل کی اور اخنور کے قریب پہنچ گئی تھی۔ تاہم 2 ستمبر 1965 کو ایک غیر متوقع فیصلے کے تحت میجر جنرل اختر حسین مالک کو ہٹا کر میجر جنرل یحییٰ خان کو کمان سونپ دی گئی۔ یہ تبدیلی اس نازک موقع پر ہوئی جب پاکستانی فوج کامیابی کے دہانے پر تھی۔ بعد میں بھارتی فوج کے ایک سینئر افسر لیفٹیننٹ جنرل ہربخش سنگھ نے اس تبدیلی کے بارے میں کہا، اگر 2 ستمبر کو پاکستانی فوج کی کمان کی تبدیلی نہ ہوتی تو پاکستان اخنور پر آسانی سے قبضہ کر سکتا تھا۔ اس تبدیلی نے پاکستانی پیش قدمی کو سست کر دیا اور ہمیں اپنی پوزیشن مستحکم کرنے کا موقع فراہم کیا۔ آپریشن جبرالٹر اور اخنور کے نقصانات نے بھارت کو جارحانہ جوابی کارروائی پر مجبور کر دیا۔ چنانچہ 6 ستمبر 1965 کو بھارتی فوج نے لاہور، سیالکوٹ اور راجستھان کے محاذوں پر بھرپور حملے شروع کر دیے۔ یہ حملے آپریشن جبرالٹر کے نتیجے میں پیدا ہونے والی کشیدگی کا براہ راست رد عمل تھے، کیونکہ بھارت نے پاکستانی فوج کو کشمیر سے ہٹانے اور دفاعی پوزیشن میں لانے کے لیے بین الاقوامی سرحد پر دباؤ بڑھایا۔ اس طرح آپریشن جبرالٹر نہ صرف ناکام ہوا بلکہ اس نے 1965 کی پاک بھارت جنگ کو شروع کرنے میں بھی کلیدی کردار ادا کیا،
جو 22 ستمبر 1965 تک جاری رہی۔ جنگ کے دوران دونوں فریقوں نے بھاری جانی اور مالی نقصان اٹھائے۔ بالآخر اقوام متحدہ کی مداخلت سے جنگ بندی ہوئی اور تاشکند معاہدے کے ذریعے تنازع کو ختم کیا گیا۔ آپریشن جبرالٹر اور اس کے نتیجے میں شروع ہونے والی جنگ نے خطے کی سیاسی اور فوجی صورتحال پر گہرے اثرات مرتب کیے۔ آپریشن جبرالٹر پاکستان کی فوجی تاریخ کا ایک اہم لیکن متنازع باب ہے۔ اس آپریشن نے پاکستانی قیادت کو یہ سبق دیا کہ فوجی مہم جوئی کے لیے بہترین منصوبہ بندی اور مقامی لوگوں کی حمایت حاصل کرنا ناگزیر ہے۔ اس آپریشن نے پاک بھارت تعلقات کو طویل عرصے تک خراب کیا اور کشمیر تنازع کو مزید پیچیدہ بنا دیا۔ آج بھی کشمیر دونوں ممالک کے درمیان ایک حل طلب مسئلہ ہے، اور آپریشن جبرالٹر کی ناکامی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ امن اور مذاکرات ہی تنازعات کے حل کا بہترین راستہ ہے۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ جواب کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں، اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو اور چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں۔ تھینک یو۔